رحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کی تلاوت میں 20واں پارہ امن خلق، جس میں سورہ نمل کی 30 پر 4 آیتیں، سورہ قصص کی 80 پر 8 آیتیں، سورہ عنکبوت کی 40 پر 4 آیتیں، مکمل 160 پر 6 آیتوں کی تلاوت ہوئی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ ابتدائی آیتوں میں یہ بتایا گیا اللہ ہی عبادت کے لائق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے 5 قدرت کی نشانیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا یہ 5 نشانیاں کس کے قبضے میں ہیں، اور اللہ نے بھی جواب دیا، لوگوں کا جواب یہی ہوگا ان نشانیوں کا مالک اللہ ہے۔ پہلی نشانی، اللہ تعالیٰ سوال کرتے ہیں کون آسمانوں زمینوں کو پیدا کیا، کون آسمان سے بارش کو نازل کرتا ہے اور بارش کے پانی سے عمدہ پودے کون اگاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ دوسرا سوال، کون زمین کو ٹہلنے کی جگہ بنایا؟ زمین کیا ہے؟ سکون اطمینان کی جگہ ہے۔ اسی زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نہروں کو جاری کیا، بڑے بڑے پہاڑ بنائے، اسی زمین کے اوپر سمندر ہے، اور سمندر میں کھارے اور پینے میٹھے پانی کے درمیان کس نے پردہ بنایا؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے۔ تیسرا سوال، کون ہے پریشان حال کی دعا کو سنتا ہے اور تکلیفوں کو دور کرتا ہے؟ زمین میں تم کو خلیفہ ایک کے بعد دوسرے کو کون بناتا ہے؟ کیا اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ چوتھا سوال، تم کو کون زمین پر سمندر کی تاریکی میں رہنمائی کرتا ہے؟ پرانے دور میں روشنی کا انتظام نہیں تھا، رات کا سفر چاہے زمین پر چاہے سمندر میں بڑا مشکل تھا۔ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کون تمہیں رہنمائی کرتا ہے سمندری سفر میں، زمین کے سفر میں؟ اور بارش سے پہلے کون ٹھنڈی ہوائیں بھیجتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود ہے؟ اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ سوال کرتے ہیں، 5واں سوال، کون پیدا کرتا ہے؟ مرنے کے بعد کون دوبارہ زندہ کرے گا؟ تم کو آسمان سے زمین سے روزی دینے والا کون ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تمہارے پاس کوئی دلیل ہے، دلیل لا کے بتاؤ، ان چیزوں کا مالک اللہ کے سوا کوئی اور ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ تمام چیزیں میرے قبضے قدرت میں ہیں، میں ہی عبادت کے لائق ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں زمین اور آسمان کے اندر جتنی غیب ہے اللہ جانتا۔ غیب کسے کہتے ہیں؟ جو ہمارے آنکھوں سے عقل سے اوجھل ہے، ہم نہیں جانتے۔ زمینوں میں آسمان میں جتنے غیب ہے، چھپی ہے، ان تمام چیزوں کو جاننے والا اللہ ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جتنے نیک لوگ قبر کے اندر دفن ہیں ان کو بھی غیب کا علم نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان لوگوں کو معلوم نہیں وہ خبر سے کب اٹھنے والے ہیں، اتنے عاجز ہیں،
وہ بھی انسان تھے دنیا کے اندر، مر گئے، ان کو دفن کر دیا گیا، اور ان کو پتہ نہیں کہ قیامت کب آئے گی، کب ان کو خبر سے اٹھنا ہے۔ تو غیب کا علم صرف اللہ کے ہاتھ میں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا قیامت کے 10 نشانیوں میں سے ایک نشانی زمین سے جانور نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا۔ صحیح حدیث کے اندر آپ نے بتایا قیامت کی 10 بڑی نشانیاں ہیں۔ پہلی نشانی سورج کا مغرب سے نکلنا، روزانہ سورج مشرق سے نکلتا ہے، قیامت کے دن مغرب سے نکلے گا۔ دوسری نشانی جانور کا زمین سے نکلنا، یہ کہاں نکلے گا اس کی تفصیل نہیں ہے، مگر نکلے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب قیامت کے دن سورج مغرب سے نکلے گا، چاش کے وقت یہ جانور نکلے گا۔ یہ 2 نشانیاں ہونے کے بعد باقی ساری نشانیاں وجود میں آ جائے گی۔ تیسری نشانی دجال کا آنا، چوتھی نشانی یاجوج ماجوج کا زمین میں فساد کرنا، پانچویں نشانی عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے اترنا، چھٹی نشانی دھواں ہوگا۔ دھوئیں کی کیفیت کیسی ہے اللہ بہتر جانتا، مگر دنیا کے اندر دھواں ہوگا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا 3 زلزلے ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں، ایک عرب کے علاقے میں، اور آخری 10ویں نشانی ایک آگ نکلے گی، سارے لوگوں کو میدان حشر لے جائے گی۔ یہ 10 نشانیاں ہیں۔ اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے جانور کا ذکر کیا، یہ بتایا کہ قیامت کے قریب جانور زمین سے نکلے گا، لوگوں سے بات کرے گا، کہے گا کہ تم اللہ پر ایمان کیوں نہیں لاتے ہو۔ اس کے بعد والی سورہ سورہ قصص ہے۔ اس سورہ کے اندر موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ تفصیل سے بتایا گیا۔ پہلا واقعہ موسیٰ علیہ السلام کے پیدائش سے پہلے کا۔ فرعون کو کسی کاہن نے بتایا بنی اسرائیل کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، اس کے ذریعے سے تیری حکومت چلی جائے گی۔ تو اس نے حکم دیا بنی اسرائیل کے بچوں کو زندہ ذبح کر دے، بچیوں کو زندہ چھوڑ دے۔ ایسی حالت میں موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ ان کے ماں کے دل میں ڈر خوف پیدا ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، خواتین میں بھی نیک لوگ تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو اونچا مرتبہ عطا کیا، جیسے مریم علیہ السلام، فرعون کی بیوی حضرت آسیہ، اور موسیٰ علیہ السلام کی والدہ۔ بچہ ان کے گھر میں پیدا ہوا، انہیں ڈر خوف تھا کہ فرعون والے ان کے بچے کو لے کر ان کو ذبح کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں الہام کیا، ڈرنے کی، خوف کرنے کی ضرورت نہیں، اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کے پانی میں ڈال دو۔ اور اللہ نے کہا میں تمہارا بچہ تمہارے پاس واپس کروں گا۔ یہ الہام ہونے کے بعد انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ماں کی ممتا جوش میں آتی ہے، قریب تھا کہ وہ لوگوں کو بیان کر دیں میں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے میں نے ان کے دل کو مضبوط کر دیا۔ یہی بچہ تیرتے ہوئے فرعون کے یہاں پہنچتا ہے۔ فرعون والوں نے صندوق کھولا، اس کے اندر بچہ ہے۔ فرعون کی بیوی بیٹھی ہوئی تھی، اس نے کہا اسے قتل مت کرو، ہم اسے بچہ بنا لیں، کیونکہ فرعون
بچوں سے محروم تھا، اولاد نہیں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فرعون نے اس بچے کو اٹھا لیا، مگر اس کے اندر سوچ سمجھ نہیں تھی۔ جس بچے کا ڈر تھا وہی بچہ اس کے گھر میں آ گیا۔ تو اس کے بعد دودھ پینے کا مرحلہ، بچہ رو رہا تھا، موسیٰ علیہ السلام رو رہے تھے، دودھ پلانے والوں کی لائن تھی، کسی کا دودھ نہیں پی رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن پانی میں ڈالنے کے بعد ان کا پیچھا کرتے کرتے محل تک آ گئی۔ بہن نے کہا ایک گھرانہ ایسا ہے سارے بچے اس خاتون کے قریب ہوتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ بچہ اس کا دودھ پیے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بہانے سے موسیٰ علیہ السلام کو ان کے والدہ تک پہنچا دیا۔ مفسرین نے کہا موسیٰ علیہ السلام کی والدہ اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، دودھ کا خرچ دینے والا موسیٰ علیہ السلام کا دشمن فرعون ہے۔ دوسرا واقعہ یہ بتایا گیا، موسیٰ علیہ السلام جوان ہوئے، فرعون کے محل میں ان کی پرورش ہوئی، بازار نکلے۔ وہ وقت کیا تھا؟ فرصت کا وقت تھا، آرام کا وقت تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے دو آدمیوں کو لڑتے ہوئے دیکھا۔ ایک آدمی موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا اور دوسرا فرعون کے قبیلے کا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا آدمی آپ کو بلایا، آپ اس کے قریب گئے، اسے سمجھایا کہ تیری غلطی ہے، تو فرعون کا آدمی نہیں مانا، اسے ایک گھونسا مارا، وہ مر گیا۔ موسیٰ علیہ السلام ڈرتے ہوئے محل میں آئے اور سارے شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی، فرعون کے آدمی کو مار دیا گیا، مگر قاتل کا پتہ نہیں ہوا۔ دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام محل سے باہر نکلے، پھر آپ نے دیکھا انہی کے قبیلے کا آدمی جو کل فرعون کے آدمی سے لڑ رہا تھا، دوسرے فرعون کے آدمی سے لڑ رہا۔ تو اس آدمی نے موسیٰ علیہ السلام کو مدد کے لیے پکارا۔ موسیٰ علیہ السلام قریب جاتے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کے قبیلے کا آدمی یہ سمجھا میری طرف آ رہے ہیں مجھے مارنے کے لیے۔ وہ فوراً کہتا ہے اے موسیٰ، جس طرح تم نے کل ایک آدمی کو مارا آج مجھے مارنا چاہتے ہو؟ یہ سننا تھا۔ فرعون کا آدمی وہاں سے بھاگ جاتا ہے، فرعون کے دربار میں کہتا ہے کل ہمارے آدمی کو مارنے والا موسیٰ ہے۔ تو فرعون والوں نے یہ تدبیر پیش کی کہ موسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا جائے۔ تو ایک آدمی فرعون کے دربار سے آتا ہے، وہ کہتا ہے یہاں سے آپ نکل جاؤ، کیونکہ آپ کے مارنے کا انہوں نے پلان بنا لیا ہے۔ تیسرا واقعہ، موسیٰ علیہ السلام مصر سے نکل کے مدین جاتے ہیں۔ مدین میں ایک پانی پینے کی جگہ ہوتی ہے جہاں لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلاتے ہیں۔ وہاں انہوں نے دور دو عورتوں کو کھڑے ہوئے دیکھا جانوروں کے ساتھ۔ موسیٰ علیہ السلام ان کے پاس جاتے اور پوچھتے ہیں تمہارا معاملہ کیا ہے، یہاں کیوں کھڑی ہو؟ وہ دونوں عورتیں کہتی ہیں جب تک یہ لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا کے نہیں لے جاتے ہم وہاں نہیں جاتے۔ اور انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ بوڑھے ہیں، ہم آخر میں اپنے جانوروں کو پانی پلا کے جاتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے
ان دو عورتوں کے بکریوں کو پانی پلایا، وہ خوشی خوشی اپنے گھر چلی گئی۔ ان کے باپ شعیب علیہ السلام نے پوچھا آج جلدی آنا کیسے ہوا؟ روزانہ تم تاخیر سے شام میں آیا کرتی تھی۔ تو ان میں سے ایک عورت نے، ان کی بیٹی نے کہا ایک آدمی ہمارے جانوروں کو پانی پلایا۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ان کو بلا کے لاؤ۔ ان میں سے ایک خاتون، قرآن کہتا ہے پردے کے ساتھ ہے، شرم و حیا کے ساتھ، اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا ہمارے والد آپ کو بلاتے ہیں، آپ نے جو ہمارے جانوروں کو پانی پلایا ہے اس کی اجرت دینے کے لیے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ گھر پہنچتے ہیں، شعیب علیہ السلام کے سامنے سارا واقعہ مصر کا بیان کرتے ہیں۔ شعیب علیہ السلام نے کہا ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ تم کو ظالم قوم سے نجات دلا دیا۔ ان کی بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کہتی ہے اے ابا اس آدمی کو ہمارے پاس کام پر رکھ لو جانوروں کو چرانے کے لیے۔ بیٹی یہ بھی کہتی ہے یہ آدمی طاقتور بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔ تو ان کے باپ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا میرے پاس 8 سال یا 10 سال اجرت کرو، ان 2 مدتوں میں جو مدت تم پورا کرو گے اپنی 2 بیٹیوں میں سے ایک بیٹی کا نکاح کرا دوں گا۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے، موسیٰ علیہ السلام بیوی کے لیے مہر 8 یا 10 سال کا طے کرتے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، یہی ان کا مہر تھا کہ 8 یا 10 سال انہوں نے شعیب علیہ السلام کے گھر میں رہ کر ان کے بکریوں کی نگرانی کرتے ہوئے زندگی گزار دی۔ تو یہ 3 واقعات اس سورہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی مدت مکمل کر کے اپنی بیوی کو لے کے مدین سے نکلے، سردی کا موسم تھا، رات انتہائی تاریک تھی، دور سے آگ نظر آئی۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا ٹھہری رہو، میں آگ کا ایک ٹکڑا یا وہ جو آگ جلانے والا ہے اس سے راستہ معلوم کر کے آتا ہوں۔ وہاں پہنچتے اللہ تعالیٰ آپ کو پیغمبر بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم فرعون کے پاس جاؤ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں نے اس کے ایک آدمی کو قتل کر دیا، مجھے ڈر ہے وہ مجھے قتل کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں میں تمہارے ساتھ ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا میرے ساتھ میرے بھائی کو بھی پیغمبر بنا تاکہ دونوں طاقتور بن کے اس کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ پیغمبر بھی کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سکرات کے عالم میں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوڑتے ہوئے گئے، انہوں نے اپنے چچا سے کہا آپ ایک کلمہ اپنے زبان سے کہہ دو، میں اللہ کے پاس اسی کلمے کے ذریعے آپ کے لیے جھگڑا کروں گا۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ وہ کہنے والے ہوتے ہیں، ابو جہل کہتا ہے اے ابو طالب زندگی بھر باپ دادا کے دین پر تھے، مرنے سے پہلے تم بھتیجے کے دین پر تم آتے ہو، یہ سننا تھا، پھر جاتے ہیں اور یہ کہتے ہوئے مرتے ہیں میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ سے کہا انک لا تہدی من احببت، آپ جسے چاہے اسے ہدایت نہیں دے سکتے، ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اسے ہدایت دیتا ہے۔ آپ کی خواہش تھی آپ کے چچا ہدایت یافتہ ہو جائے،
जहन्नम से बच जाएं, मगर आपके हाथ में नहीं है। हिदायत क्या है? अल्लाह के हाथ में। उसके बाद अल्लाह ताला ने ये बताया रात और दिन ये अल्लाह की कुदरत की दो निशानियां हैं। अल्लाह ताला सवाल करते हैं, अगर अल्लाह ताला तुम्हारे लिए हमेशा रात बना दे, दिन को लाने वाला कौन है? अगर अल्लाह ताला दिन को हमेशा कर दे, रात को लाने वाला कौन है? और अल्लाह ताला रात और दिन का जो निज़ाम है बयान करते हैं, रात में तुम आराम करो, दिन में तुम मेहनत करो और अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। उसके बाद अल्लाह ताला ने क़ारून का जिक्र किया। क़ारून मूसा अलैहिस्सलाम का चचेरा भाई था। अल्लाह ताला ने उसे दुनिया की दौलत हर चीज़ उसे अता की। मूसा अलैहिस्सलाम ने उससे कहा, तेरे पास दौलत है, ला तफरा, अपनी दौलत पर फ़ख्र मत कर, क्योंकि अल्लाह ताला फ़ख्र करने वालों को पसंद नहीं करता। दूसरी बात उन्होंने ये कही, वाहसिन कमा हसन अल्लाहु इलैक, तो लोगों पर एहसान कर जैसा अल्लाह ताला तुझ पर एहसान किया। तीसरी बात मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कही, तो दुनिया हासिल कर और आखिरत से गाफिल मत हो। उसने क्या कहा? ये कहा, ये दौलत मैं अपने इल्म के ज़रिए हासिल किया। उसने कहा, ये अल्लाह का फजल नहीं है, मैं अपनी मेहनत से अपने इल्म के ज़रिए से दौलत को कमाया। तो अल्लाह ताला कहते हैं, एक दिन वो अपने काफिले के साथ शान व शौकत के साथ निकला और उसके चाल में, उसके निकलने में गुरूर फ़ख्र था। अल्लाह ताला ने ज़मीन को हुक्म दिया, ज़मीन फट गई, उसके अंदर धंस गया, क़यामत तक धंसता रहेगा। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं, दौलत अल्लाह की नेमत है, अल्लाह ताला अपने बंदों को देता है, उसे अल्लाह की नेमत समझकर इस्तेमाल करें। और जो अल्लाह की नेमत नहीं समझते हैं और ये समझते हैं अपनी मेहनत से कमाया, वो दौलत उसके लिए वबाल होती है, अजाब का ज़रिया बनती है। इसके बाद वाली सूरह अनकबूत है। इब्तदाई आयतों में ये बताया गया, ईमान लाने के बाद लोग ये ख्याल ना करें कि उनको मुसीबतें नहीं आएंगी। ईमान लाने के बाद हर दौर में मोमिनों को आजमाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की ज़िंदगी में इब्तदाई दौर में आपको आजमाया गया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काबतुल्लाह से टेक लगाए हुए थे। साहबा ने आकर कहा, रोज़ाना हमारे ऊपर मुसीबतें तकलीफ़ें बढ़ती जाती हैं, अल्लाह की मदद कब आएगी? तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तुमसे पहले लोग दुनिया में आए, उनके जिस्मों को दो टुकड़े किया गया। अल्लाह के बारे में उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद लोगों को ज़मीन पे गाड़ के उनके जिस्म को आधा कर दिया गया, उन्होंने कुछ नहीं कहा। बाद लोगों के जिस्म में लोहे की कंगियाँ डालकर गोश्त को, हड्डियों को अलग किया गया, उन्होंने अल्लाह के बारे में कुछ नहीं कहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ये मुसीबतें पहली मुसीबतों के मुकाबले में बिल्कुल कम है। तो अल्लाह ताला यही कहते हैं, क्या लोग ख्याल करते हैं ईमान लाने के बाद उनको नहीं आजमाया जाएगा? हमारी आजमाइश आएगी। अल्लाह ताला कहते हैं, ईमान के अंदर कौन सच्चा है कौन झूठा है, ये जानने के लिए आजमाइशें, मुसीबतें ज़रूर आती रहेंगी। उसके बाद अल्लाह ताला पारे के आखिर में कहते हैं, दुनिया के अंदर कौमों पर जो अजाब आए, चार किस्म के अजाब।
ایک عذاب کیا اللہ تعالیٰ پتھروں کی شکل میں قوم پر نازل کیا، دوسرا عذاب چیخ کی شکل میں، تیسرا عذاب زمین کے اندر دھسا کر، چوتھا عذاب پانی میں ڈبو کر۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ 4 قسم کے عذاب لوگوں پر آئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں ہم نے ان کے اوپر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اللہ کی نافرمانی کر کے اللہ کے عذاب کو دعوت دی۔ اللہ تعالیٰ کسی کے اوپر ظلم نہیں کرتے، جب لوگ نافرمان ہو جاتے ہیں تب اللہ تعالیٰ عذاب کو نازل کرتے ہیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ جو لوگ غیروں کی عبادت کرتے ہیں ایک مثال دے کے بیان فرماتے۔ مثال کیا ہے؟ مکڑی کا گھر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دنیا کے گھروں میں سب سے کمزور گھر کیا ہے؟ مکڑی کا گھر۔ ہوا آتی ہے اس گھر کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ جو لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں، جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کی مثال مکڑی کا گھر ہے، اس گھر سے کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ مثالیں ان لوگوں کو بیان کی جاتی ہیں جو عقل رکھتے ہیں۔ تو اگر آج کی تلاوت کے اندر یہ چند آیتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرتے ہوئے قرآن کے پیغام کو عام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔